قائد شہید قائد بننے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ آیا ان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے قائد بننا ہے؟ جو اب تک کی اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں، قائد بننے سے پہلے بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے، بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے۔ قائد بننے کے موقع پر جب ان کو پیشکش کی گئی تو انہوں نے مصر اصرار کیا کہ مجھے یہ نہ کہا جائے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے قائد نہیں بننا چاہیے۔ اس کا مطلب میں کیا لوں؟ ایک طرف سے میں دیکھتا ہوں وہ پوری تیاری کر رہے تھے اپنے وجود کے اندر، مثلا مختلف اسلامی شخصیتوں سے مل رہے تھے، مختلف اسلامی ممالک کے اندر جا رہے تھے، لوگوں سے ملنا ان کا تھا، سب کچھ تھا۔ اگر وہ قائد نہیں بننا چاہتے تھے، واقعا نہیں بننا چاہتے تھے، تو تیاری کیوں کر رہے تھے؟ اس میں ہمارے لیے ایک درس ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ تم قیادت کی لالچ مت کرو، لیکن تیاری پوری کرو، تیاری پوری کرو۔ خدا نے آپ کے اور میرے اندر کچھ صلاحیتوں کو رکھا ہوا ہے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ، ان صلاحیتوں کو استعمال کرو بھائی۔ مثال کے طور پر خدا متعال نے آپ کو اور ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم، مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں اصحاب نبی بنے، یہ صلاحیت ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے امکان رکھا ہے، اسی لیے تو ہم سے کہتا ہے کہ دعا مانگو کہ خدا مجھے فلاں فلاں کے اصحاب میں قرار دے دے، یہ امکان اس نے رکھا ہے۔ تو آپ تیاری کریں، اس لیے کریں کہ قائد بننا ہے؟ نہیں، یہ مت کریں کہ قائد بننا ہے، تیاری پوری کریں۔ آپ اپنے آپ کو کم کاؤنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا آپ سے بڑے کام لینا چاہتا ہے، تیاری صحیح سے کریں۔ اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، جس طرح سے آپ اور میں تیاری کر رہے ہیں، یہ بڑے کام کیے یہ چھوٹے کام کیے؟ ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے، جبکہ ہمیں خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اپنی تیاری میں کوئی کمی مت آنے دیں۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات اچھے نہیں ہیں۔ قائد شہید جیسے لوگوں نے ہمیں ایک اور بات سمجھائی ہے، وہ یہ کہ اگر اچھے حالات کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ میں اچھے حالات میں کام کروں گا، اچھے حالات کبھی نہیں آئیں گے، تمہیں غلط حالات میں ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ قائد شہید کی روح کی بلندی کے لیے اور ان کے کام کو جاری رکھنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو آپ اپنے کام کو ضرور انجام دیجئے، اپنی تیاری کو اچھے طریقے سے انجام دیجئے، چاہے اس نیت کے ساتھ نہ ہو کہ مثلا مجھے قیادت کرنی ہے، نہیں، یہ تو خدا کروانا چاہے گا، جو کام کروانا چاہے گا کروا لے گا، لیکن آپ کی تیاری صحیح ہونی چاہیے۔ قائد شہید کی ایک عجیب کوالٹی تھی، ایک عجیب کوالٹی تھی، ان پہ بعض دوست احباب اس معاملے میں اعتراض بھی کرتے تھے، بعض دوست احباب اس اعتراض بھی کرتے تھے۔ شہید ہونے سے چند دن پہلے کراچی تشریف لائے تھے، حسن اتفاق سے اللہ نے توفیق دی، میں اس وقت کراچی میں تھا، ویسے میں ایران میں ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن 87 میں ان کی شہادت کے ایام میں ایران سے آیا ہوا تھا یہاں پہ ملنے ملانے کے لیے لوگوں سے، ایک دو پروگرامز کی خاطر بھی۔ اسی وقت شہادت سے چند دن پہلے قائد شہید کراچی تشریف لائے۔ اس وقت کراچی کے اندر 3-4 بڑے گروہ بنے ہوئے تھے، اب میں ان گروہوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ 3-4 گروہ تو میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ بنے ہوئے تھے۔ شہادت سے چند دن پہلے انہوں نے عزاخانہ زہرا میں ایک پروگرام رکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی گروہ ہیں ان کے نمائندگان وہاں پر تشریف لائیں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ قائد شہید تشریف لائے، اس وقت ان کو سخت بخار ہو رہا تھا، مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں وہ منظر موجود ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، سخت بخار ہو رہا تھا اور ان کے لیے بیٹھنا انتہائی سخت ہو رہا تھا، اور دوست احباب ان سے کہہ رہے تھے کہ آغا صاحب اس وقت آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ اس وقت اس پروگرام کو کینسل کر دیجئے، بعد میں انشاءاللہ اس کو انجام دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اتنے نمائندگان جمع ہوئے ہوئے، پتہ نہیں اتنے نمائندوں کے ساتھ دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، تو مجھے یہاں پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو وہ ڈٹے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیبلٹ بھی لی اس موقع کے اوپر۔ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ کسی کا انکار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے۔ خدا نے ان کو بہت وسیع دل دیا تھا۔ وہ جو 3-4 گروہ تھے، ان کے دوست احباب ایک دوسرے سے اس بات پہ بہت شکوہ کرتے تھے
کہ ان کے پاس فلاں گروہ کا بندہ جاتا ہے تو وہ اس کے لیڈر کو بھی کہتے ہیں صحیح آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ہمارے گروہ کا بندہ جاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ تمہارے گروہ کا بندہ بھی اچھا آدمی ہے، تو وہ سب کو اچھا کہتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن قائد کو پتہ تھا کہ ان کو اگر قیادت کرنی ہے تو ان کو دل بہت وسیع رکھنا پڑے گا، تو وہ ان لوگوں سے بھی ملنے کو تیار ہو جاتے تھے جو بظاہر ان کو پسند نہیں کرتے تھے، بظاہر پسند نہیں کرتے تھے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملنے کے باوجود اپنے موقف میں بہت پکے تھے، اپنے اسٹانس میں بہت پکے تھے. ایک دفعہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو سب سے ملتا ہے، چونکہ اس کا کوئی پرنسپل ہے ہی نہیں، اس کا کوئی موقف ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اوپینین ہی نہیں ہے، رائے نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے. وہ ایسے نہیں تھے. ان کا نظریہ تھا، جیسے کہ آپ نے سنا ان کا قول ولایت فقیہ، ان کا نظریہ تھا اس کے معاملے میں بہت سخت تھے وہ، اور اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ولایت فقیہ کی ضرورت کیا ہے، اس کے لیے کتنا کام کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے ملنے میں ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے تھے. اپنے مومنین کے اندر دشمنوں سے ملنے کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے، دشمنوں سے بالکل نہیں بدلتے تھے، بہت سخت تھے اس معاملے کے اندر. رہبر معظم اس زمانے میں رئیس جمہور کہتے ہیں ایرانی صدر کو، تو صدر تھے، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے، لاہور تشریف لائے. ضیاء الحق ان کو استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر گیا. ایئرپورٹ پہ جب ضیاء الحق کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ کسی نے کہا قائد شہید کو کہ آپ بھی تشریف لے جائیے. رہبر معظم نے حتیٰ بلایا بھی کہ آپ ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو جائیے. انہوں نے کہا کہ آؤ صاحب، میں اس ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جس نے میرے دوستوں کا خون بہایا ہے، میں اس شیوں کے قاتل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. قائد شہید روڈ کے کنارے استقبال کے لیے کھڑے رہے، اس کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوئے. اپنے موقف میں بہت سخت، بہت سخت. ایران میں ایک شخصیت نے ان سے کسی کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے کے لیے کہا، بہت بڑی شخصیت، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہا، بلکہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آیت اللہ العظمیٰ منتظری نے، جو اس زمانے میں سیکنڈ ان کمانڈ سمجھے جاتے تھے، جو بعد میں عزل کر دیے گئے ولایت فقیہ کے جانشینی کے منصب سے، انہوں نے ان سے کسی پاکستان کی شخصیت کے بارے میں کہا کہ آپ اس سے کوارڈینیشن کریں. کیوں نہیں کرتے؟ اتنے کلیئر تھے اپنے پوائنٹ آف ویو کے اندر، اور اتنی جسارت جرأت رکھتے تھے اپنے کام کے اندر. انہوں نے ایران کے سیکنڈ ان کمانڈ آیت اللہ منتظری سے ایک بات کہی، کہا کہ آغا صاحب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں، آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں. اچھا، یہ جو کام ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ آدمی بہت بہادر ہے، یہ آدمی ڈٹا ہوا آدمی ہے، اس آدمی کے لیے کوئی چیز مبہم نہیں ہے، یہ بہت کلیئر ہے. ورنہ ایران کے سیکنڈ ہینڈ کمانڈ سے اس لہجے میں بات کرنے کی کسی میں جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے اندر یہ جرأت تھی. دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہے. اسلام آباد کی ایک شخصیت سے ملنے گئے. جب وہ ان سے ملنے گئے تو وہاں سے ایک بہت بڑا حکومتی عہدیدار نکل کر گیا. قائد شہید نے دیکھ لیا کہ جس سے وہ ملنے گئے ہیں اس سے ملنے کے لیے ایک حکومتی عہدیدار نکل کر گیا ہے. وہ اندر گئے، ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ کہا یہ ہمارا دوست تھا اور ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے. کہا مجھے تعجب ہے، مجھے آپ کے بارے میں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ظالموں کے ساتھ دوستیاں بھی رکھیں گے. یہ ظالموں کا منصب رکھنے والا ہے، یہ خود انسان ظالم ہے، آپ نے دوستی کیوں رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ موقف میں سخت، اسٹانس میں بالکل کلیئر تھے. ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کسی بھی کام کو ہیپ ہیزرڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسے ہی کر لو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس بات کے قائل نہیں تھے. کاموں کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہتے تھے. اپنی بات میں کلیئر ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرے. مثلا اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور جیسے جو میں نے آپ سے کہا کہ ان کے حیات کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس اس زمانے کے شیعہ گروہوں میں سے جو ان کا معتقد نہیں تھا ایک گروہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم پاکستان بھر میں ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں. انہوں نے بات سنی اور کہا کہ آپ، اس گروہ نے جو ان کا معتقد نہیں تھا ان سے کہا کہ آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے کہا کہ میں اکیلے فیصلے نہیں کرتا، میرے پاس ایک کونسل ہے، میں اس کونسل کی مدد سے فیصلوں کو انجام دیتا ہوں. جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت بنیادی فیصلہ ہے، اس فیصلے کی مجھے کونسل سے بات کرنی ہوگی.
ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، وعدہ نہیں کر رہے، تو پھر ہم جائیں گے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کونسل کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے۔ جب وہ جانے لگے تو قائد شہید نے کہا کہ بدقسمتی ان لوگوں کے لیے کہ ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے سے خود بھی واقف نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی بے تکے فیصلے کر، کاموں کو پلاننگ کے اندر رکھ کے کرنا چاہتے تھے، البتہ اپنے اندر ایک عجیب جرأت بھی رکھتے تھے، جرأت، اور اس جرأت کا ایک بہت عجیب نتیجہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ سچائی تھی ان کی۔ آدمی بلا ٹوک سچے انسان۔ کوئٹہ کا واقعہ ہوا، کوئٹہ کے واقعے کے اندر اس زمانے میں اسلحے کا استعمال عوام کی حد میں ہونا بہت کم ہوتا تھا۔ کوئٹہ کے واقعے کے اندر اسلحہ استعمال ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ لوگ شہید ہوئے تھے۔ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اپنی ایک پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی اور ہم نے فائرنگ کی اس کے جواب میں۔ ان سے کسی رپورٹر نے کہا کہ آغا صاحب آپ نے یہ جملہ کہہ کر اعتراف کر لیا ہے کہ آپ نے بھی فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اعتراف کیا ہے، ہم نے فائرنگ کی ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ہمارے اوپر فائرنگ کرے گا تو ہم فائرنگ کریں گے۔ سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے، بات کے بے باک تھے۔ یہ سب چیزیں ایک پوائنٹ بتا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ آدمی خدا پہ یقین رکھتا ہے، اس کو خدا پہ یقین ہے۔ اگر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ مثلا ایران کی سیکنڈ ان کمانڈ پرسنالٹی کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا طاقت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اگر ان کے اندر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو اپنے زمانے کے ڈکٹیٹر سے نہیں ٹکرا سکتے تھے۔ اگر ان کے اندر خدا پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ اپنی قوم کو اتنے سخت مراحل کے اندر کیسے قیادت کر رہے تھے؟ عزیزان محترم، مجھے لگتا ہے ان کو 3 چیزوں پہ یقین تھا۔ ایک خدا پہ، دوسرا اس نظریے پر جس کے لیے وہ زندگی اپنی داؤ پہ لگائے ہوئے تھے، اور تیسرا اپنی عوام کے اوپر، ان کو اپنی عوام کے اوپر یقین تھا۔ وہ پبلک کے اوپر بہت اعتماد کر رہے تھے، بہت زیادہ اعتماد کر رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ کوالٹیز ہیں جن کے ذریعے سے اس ٹائپ کی شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ کہ میں اور آپ 28 سال کے بعد تقریباً، اگر میں کیلکولیشن صحیح کر رہا ہوں، یہاں پر موجود ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ اس بات پر مطمئن رہیے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خدائی پہلو ضرور ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس خدائی پہلو کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ قائد محترم کے پاس پولیٹیکل سائنسز کی کوئی ڈگری نہیں تھی، شاید قائد محترم نے، قائد شہید نے کسی یونیورسٹی سے پڑھا بھی نہ ہو، لیکن جو سب سے بڑی کوالٹی ان کے اندر تھی وہ خدا کی بندگی کے اوپر محنت کر رہے تھے۔ آپ اس کام کو ضرور انجام دیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یونیورسٹیز میں نہ پڑھیں، آپ یونیورسٹیز میں نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے، آپ ضرور جائیے، آپ اپنی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں، آپ اپنی معیشت کے اوپر بھی توجہ دیں، آپ تمام کاموں پہ توجہ دیں، لیکن اگر وہ اسپرٹ جو خدا کی بندگی میں ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہوئی تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ آپ انالسٹ تو اچھے ہو سکتے ہیں، تھیوریشن اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ معاشرے کے لیے کارآمد انسان نہیں بن پائیں گے۔ آپ کو اللہ کی بندگی کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اور امام خمینی کی زندگی جس سے قائد شہید سب سے زیادہ متاثر تھے، اس کا راز یہیں پہ تھا۔ ان کے پاس ایک فارمولہ تھا، امام خمینی کے پاس پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں ان کے بعد، ان کے ڈیسیشن فیصلہ کرنے کے پروسیس کے اوپر امام خمینی فیصلہ کیسے کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے تقریباً 96 کے قریب ایک اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کیا تھا امام خمینی کے فیصلہ کرنے کے طریقہ کار پر، اور اس نے کہا کہ ان کے فیصلے کے طریقے میں صرف ایک تھیوری تھی، اور وہ تھیوری کیا تھی؟ جو خدا نے ذمہ داری دی ہے اس کو انجام دینا ہے، بس۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم عبودیت کہتے ہیں، جو خدا چاہ رہا ہے وہ کرو اور آپ کی زندگی آسان ہے، پھر آپ کی زندگی نتیجے دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں کریں جو خدا چاہ رہا ہے، پھر مسائل بہت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سب نہیں ہوتا۔ اور کب انسان وہ کر پاتا ہے جو خدا چاہتا ہے؟ جب وہ اپنے نفس کے اوپر تھوڑا بہت کنٹرول رکھے گا۔ اگر آپ کنٹرول نہیں رکھیں گے تو پھر آپ
خدا کی بندگی کے راستے کے اوپر آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو جتنا بھی کرتے رہیے ان سب کے اندر اس بات کے اوپر غور کرتے رہیے گا کہ آپ کا کنٹرول اپنے نفس کے اوپر، آپ کا راستہ اللہ کی بندگی کے لیے وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے آپ خود بخود قائد شہید کے راستے پہ چلیں گے، ورنہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں قائد شہید کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے دین کی نصرت اور اس کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور قائد شہید کی روح کی مزید بلندی کے لیے، امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے، شہدائے ملت اسلام کی شہادتوں کی قبولیت کے لیے اور راہ ہدایت پر پائیداری و استقامت کے حصول کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد۔